شلوم مسیح شاہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہمارے پاس یعنی سب کے پاس جسم ہے، اور جسم میں ہم جسم کے طور پر ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، یعنی زبان سے سواد ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اور جسم میں ہے جان، اور جو جان ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، اور دل کے اندر ہے انسان کی روح، سول، اور انسان کی روح میں ڈر کی روح ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح جو انسان کی روح انسان کے دل میں ہوتی، جان یعنی کہ خون، اور بدن یعنی ہماری باڈی، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب محفوظ رہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ یعنی اگر انسان ایک عام انسان روح القدس سے خالی ہے، خدا کے کلام سے خالی ہے، تو اس کے اندر غلامی کی روح ہے اور ڈر کی روح ہے۔ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تو جو دل یسوع مسیح کے ایمان سے خالی ہے، کلام سے خالی ہے، اس دل کے خیال اور تصور سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اب جو کچھ انسان کی روح میں ہوتا ہے اس کا اثر بدن پر ہوتا ہے۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اب دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ روح القدس کے وسیلے مسیح کی دیہ پر، یعنی ہم پر روح القدس جو ہے، روح القدس کے وسیلے مسیح کی دیہ پر ہم یہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے مسیح یسوع کے فضل سے جتنی بھی نعمتیں ہیں، بخشش ہیں، وہ انسان کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسان کی روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایمان کے وسیلے، وشواس کے وسیلے، اور ایمان سے ہم یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یسوع کے ساتھ، یسوع کے کلام کے ساتھ، ایمان کے وسیلے۔ اور ایمان لانا جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور دل میں انسان کی روح ہوتی ہے، انسان کی اپنی روح ہوتی ہے، اور جو اقرار ہے وہ زبان سے کیا جاتا ہے، اور جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی انسان کے منہ سے نکلتا ہے۔ یعنی سب کچھ انسانی روح کے ساتھ جڑا ہے۔ روح میں ہوتا ہے نیت، ارادہ۔ تو ایمان کے وسیلے مسیح ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے، مسیح کے دوارا روح القدس کے، اور روح القدس کے دوارا سچائی کی روح، اور سچائی کی روح کے دوارا ہمارے آسمانی باپ۔ اور اگر ہماری انسانی روح اس طرح مسیح کے وسیلے اکٹھا ہے، تو اگر انسانی روح کے ساتھ ہمارا جسم اور جان جڑے ہوئے ہیں، تو لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، یعنی دل کے اندر ہے انسان کی اپنی روح، تو اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ، روح خود، کون سا روح؟ خدا کا روح،
کس کی روح کے ساتھ؟ ہماری روح کے ساتھ۔ یہاں پر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو رومیو 8 باب اس کی 16 آیت، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ روح خود ہمارے جسم کے ساتھ، نہیں، یہ نہیں لکھا ہے۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ، روح ہے خدا کی روح، اور وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ پہلا آدم جسمانی تھا، دوسرا آدم روحانی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نیو کریشن ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے، یعنی مسیح تمہاری یعنی انسان کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ اگر مسیح کی روح ہماری روح کے ساتھ کنیکٹ ہے، بسی ہوئی ہے ہماری روح کے اندر، لیکن پھر تم جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اب بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے اور روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جس کا دل بدن کے کاموں سے سچیت ہے، جسمانی کاموں سے، اس کا بدن تو گناہ میں زندہ ہے اور روح میں وہ مردہ ہے۔ مگر جس کی روح روحانی پھلوں سے معمور ہے، اس کا بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے اور روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ روح یعنی انسانی روح، اس کی اپنی انسان کی روح جو خدا کی روح کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت خدا کو کہتے ہیں، خدا محبت ہے، اور تربیت کی روح دی ہے۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنے دل سے، دل میں ہوتے ہیں انسان کی اپنی روح، اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو، یعنی سچائی کی راہ سے گمراہ ہو، اور کوئی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس کے سبب تم خوشی مناتے ہو، گرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگے سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے، تاہم اس پر ایمان
لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم جسمانی خواہشوں سے گھرے رہتے ہیں، ہماری کلپنائیں، ارادے، سوچ، خیال، تو ہم ایک جسم ہیں، ہم شریر کے بس میں یعنی ابلیس کے بس میں ہیں، اور جو مسیح یشوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تو یہ ایک پراپر پروسیس ہے، تو یہ آپ اپنی نیت عقل ارادے سے نہیں کر سکتے۔ صلیب گناہ آلودہ دے صلیب پر وہی دی گئی ہے جس جان نے جسم نے اپنی خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ تو اگر جسم کی خواہش کو آپ پورا نہیں ہونے دینا چاہتے تو آپ کو روح کے موافق چلنا ہوگا، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو یہ نہ تو زور سے، یہ نہ طاقت سے، بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم جسم کے کاموں سے سچیت ہیں، شریر سے ہیں، تو اپنی انسانی سول یعنی انسان کی اپنی روح جو ہے اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ تو سول کے ساتھ کنیکٹ ہے روح القدس، اور سول جو ہے وہ بیچ کا مدھیستھ ہے۔ سول ہماری باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہے، سول روح القدس کے ساتھ کنیکٹ۔ تو اگر انسانی روح میں خدا کا کلام ہوگا تو روح القدس آپ کی مدد کرے گا، تو تب آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ادروائز تو پھر آپ صرف ایک باڈی ہیں، جیسے ایک ریموٹ کنٹرولر روبوٹ نہیں ہوتا، ویسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں باہر کے تھاٹ، ہوائی باتیں، یا کوئی بھی آپ کو شریر آ کر کنٹرول کرنا شروع کر دے، آپ محض ایک روبوٹ بن کر رہ جاؤ گے۔ اور باڈی کنیکٹ ہے مائنڈ کے ساتھ، جیسے ایک روبوٹ ایک ریموٹ کے ساتھ کنیکٹ۔ اگر آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کی جو انسان کی روح ہے، ہماری اپنی روح، اس میں ڈر کی روح ہے، غلامی کی روح ہے، اور پھر جسم میں جسمانی خواہشیں ہیں، دل میں برے خیال اور برے تصور ہیں، تو ان کا اثر بدن پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم روح کی ہدایت سے چلنا شروع کر دیں گے تو وہ خدا کا مقدس بن جاتا ہے، اور اس کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری انسانی روح کنیکٹ ہے روح القدس کے ساتھ یشوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب۔ تو یہ پروسیس اس طرح ہے۔ لیکن اگر اندر سے کنیکٹ نہیں، باہری طور پر آپ چل پا رہے ہو، تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کھڑا سمجھتا ہے کہ دیکھنا کہیں گر نہ جائے۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔